کبیر دادا کے پاس شہاب قصوری اور بابر حیات بیٹھے تھے جب پاشا وہاں پہنچا۔ اسے دیکھ کر کبیر دادا نے رخ پھیر لیا تھا۔ معذرت خواہ ہوں دادا، میں نے نازیبا کلمات منہ سے نکالے تھے، مگر باخدا میرا ارادہ آپ کی توہین کرنے کا نہیں تھا۔ پاشا نے وہاں جاتے ہی ندامت ظاہر کی۔ کبیر دادا اس کی بات کا جواب دیے بغیر خاموش بیٹھا رہا۔ پاشا دوبارہ بولا، میں نے اپنے گینگ کے تمام ارکان کو آپ کے گینگ کے ساتھ مل جانے کے احکامات دے دیے ہیں۔ اس مرتبہ کبیر دادا کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ٹھیک ہے، جاؤ اپنی ذمہ داری سنبھال لو۔ پاشا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ شہاب قصوری پوچھنے لگا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کبیر دادا، یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے آپ نے خود پاشا کو اپنا آدھا علاقہ دے کر علیحدہ کیا تھا اور اب دوبارہ اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ کبیر دادا تفصیل بتاتے ہوئے بولا، یار سچ کہوں تو پچھلے دنوں جو کچھ اخلاق حسین اور نوشاد آفریدی نے کیا ہے، اس کے بعد مجھے اپنی بیگم کے بارے احتیاط برتنا پڑ رہی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے کسی ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے، اور اس کام کے لیے مجھے پاشا بہترین لگا، کیونکہ ایک تو لڑائی بھڑائی کا ماہر ہے، دوسرا میرے ساتھ مخلص بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر میری بیگم کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہے۔ اس بات پر پاشا تھوڑا خفا تو تھا، مگر اب لگتا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ایک گینگ کے سربراہ کو اپنی بیوی کا محافظ مقرر کر دینا کچھ جچتا نہیں دادا۔ بابر حیات کے لہجے میں تشویش جھلک رہی تھی۔ کبیر دادا نے بے پرواہی سے کہا، اپنا برخوردار ہے یار، سال ڈیڑھ کے بعد دوبارہ اسے گینگ بنا کر دے دوں گا۔ ویسے مجھے بھی پاشا کے تیور کچھ بدلے بدلے دکھائی دے رہے تھے۔ جہاں دیدہ شہاب قصوری اسے تنبیہ کیے بغیر نہیں رہ پایا تھا۔ عارضی اثر ہے، کل پرسوں تک ٹھیک ہو جائے گا۔ کبیر دادا اپنے موقف پر قائم تھا۔ ان دونوں نے بھی زیادہ تکرار کی کوشش نہیں کی تھی کہ فائدہ نقصان میں وہ شامل نہیں تھے۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اجازت لے کر چلے گئے۔ بعد میں کاشف راجپوت کی بھی کال آئی۔ وہ پاشا کے رویے پر حیرانی کا اظہار کر رہا تھا۔ کبیر دادا نے اسے اصل بات بتا کر پاشا کے رویے کی توجیہ کر دی۔ کاشف نے بھی کبیر دادا کو اپنے موقف سے رجوع کرنے کو کہا، مگر کبیر دادا تناوش کی حفاظت کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو رومانوی کہانی جس کا نام ہے رکھیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 27 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ صبح کبیر دادا کو رخصت کرتے وقت تناوش نے ماں کے گھر جانے کی اجازت مانگ لی تھی۔ ٹھیک ہے، اپنے بھائی پاشا کو ساتھ لے کر چلی جانا۔ کبیر دادا نے فوراً اجازت دے دی تھی۔ کبیر دادا کے رخصت ہونے کے بعد وہ پاشا کو ساتھ لے کر گھر چلی گئی۔ پاشا نے اس کے ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے وغیرہ پی اور پھر یہ کہہ کر وہاں سے نکل آیا کہ جب ضرورت ہو مجھے بلا لینا۔ پاشا کو رخصت کر کے وہ ماں سے راز و نیاز میں مصروف ہو گئی۔ ماں کے سامنے کبیر دادا کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ بشرا بولی، ہم عورتیں ہوتی ہی بے وقوف اور احمق ہیں۔ شوہر نے ذرا سی توجہ کیا دی، خود کو دنیا کا خوش قسمت فرد سمجھنے لگتی ہیں، اور شوہر کی بے توجہی دیکھتے ہی خود سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں لگتا۔ آپ کو میری خوشی اچھی نہیں لگتی یا میرے شوہر؟ تناوش بگڑ گئی تھی۔ بشرا کھل کھلا کر ہنسی، یہ بھی خوب کہی، میری شہزادی کی خوشی اگر مجھے عزیز نہیں ہوگی تو اور کسے ہوگی؟ اور میرے شوہر؟ اگر اس کے اعمال کو نظر انداز کر دوں تو بہت اچھے ہیں۔ آپ سیاسی جواب دے رہی ہیں۔ تناوش لڑائی پر آمادہ تھی۔ بشرا نے پوچھا، اچھا تمہیں اس کے کام اچھے لگتے ہیں؟ وہ بے باکی سے بولی، ان کی ذات کے آگے کچھ نظر آئے تو کہوں نا، تم تو ہو ہی پاگل۔ وہ بیٹی کی دیوانگی پر پھیکے انداز میں مسکرا پڑی تھی۔ امی جان، جتنی محبت وہ مجھ سے کرتے ہیں شاید ہی کوئی اپنی بیوی سے کرتا ہوگا، تو پھر اسے کہہ دو نا کہ جرم کا راستہ چھوڑ دے، کوئی محنت مزدوری کرے، یا پھر تم بھی عیاشی کی زندگی گزارنے کی عادی ہو گئی ہو۔ اسی کوشش میں لگی ہوں، جلد ہی آپ کو خوشخبری سناؤں گی۔ کوشش کا کیا مطلب؟ جب اتنی محبت کرتا ہے تو فوراً مان جانا چاہیے تھا۔ تناوش نے منہ بنایا، ماں جی، بات ان کے ماننے کی نہیں، اس دلدل سے صحیح سلامت نکلنے کی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کوئی پرچون فروش ہے کہ میرے کہنے پر اپنی دکان بند کر کے آلو چھولے کی ریڑھی لگا لے گا؟ کیا مطلب؟ بشرا نے حیرانی ظاہر کی۔ مطلب یہ ہے میری بھولی امی جی کہ وہ اکیلے اس کام میں ملوث نہیں ہیں، کئی بڑی بڑی شخصیات جرم کی دنیا میں ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اب وہ اتنی آسانی سے تو انہیں یہ کام چھوڑنے نہیں دیں گے۔ آخر وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے تمام خفیہ طریقہ کار اور راز جاننے والا ان کے دھندے سے نکل کر شرافت کی زندگی گزارنا شروع کر دے؟
ایسا آدمی ان کے لیے سر پر لٹکنے والی ننگی تلوار کی طرح ہوتا ہے۔ بشرا نے کہا، تو صاف کہو نا، نہ وہ یہ کام چھوڑنا چاہتا ہے اور نہ تمہیں ہی اس بات کی کوئی فکر ہے۔ مجھے آرام کرنے دے ماں جی۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ جب اس کا تکرار نہ کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ یوں ہی کیا کرتی تھی۔ بشرا اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے بیٹی کا سر دبانے لگی۔ تم تو تناوش کے ساتھ گئے تھے؟ پاشا کو اڈے پر دیکھتے ہی کبیر دادا مستفسر ہوا تھا۔ پاشا نے کہا، اسے گھر چھوڑ آیا ہوں، واپس آنا ہوگا تو مجھے کال کر لے گی۔ تمہارا دماغ جگہ پر ہے احمق آدمی؟ کبیر دادا کا غصہ دیدنی تھا۔ تمہیں اس کی حفاظت کے لیے ساتھ رکھا ہے اور تم یہاں پھر رہے ہو۔ اگر اس کے ساتھ پھر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو؟ پاشا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سر جھکا لیا۔ یہ منظر دیکھنے والے کافی افراد وہاں موجود تھے۔ فوراً وہاں دفع ہو جاؤ۔ کبیر دادا نے اگلا حکم صادر کیا اور وہ سر جھکائے باہر نکل گیا۔ وہاں سے وہ اخلاق حسین کے پاس پہنچا۔ اخلاق حسین نے اس کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ آدھا گھنٹہ اس سے ضروری گفتگو کر کے وہ اخلاق حسین سے اجازت لے کر وہاں سے نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خفیہ اڈے پر اپنے 4 قریبی ساتھیوں کے ساتھ مل کر نہایت ضروری بات کر رہا تھا۔ چاروں اس کے نہایت اعتماد کے ساتھی تھے اور پاشا کے لیے کچھ بھی کرنے پر تیار ہو سکتے تھے۔ وہ بمشکل ان سے بات چیت ختم کر پایا تھا کہ تناوش کی کال آنے لگی۔ بیزاری بھرے انداز میں کال وصول کرنے کا بٹن دبا کر اس نے موبائل فون کان سے لگا لیا، لیکن بات کرتے وقت اس کے لہجے سے بیزاری انکا تھی۔ جی گڑیا، بھیا آ جائیں نا۔ تناوش کے لہجے میں شامل مان کسی سگے بھائی سے بات کرنے کا سا تھا۔ میں بس آدھے گھنٹے میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ رابطہ منقطع کر کے وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ تمام کو کارروائی کی ترتیب واضح ہے نا؟ جی دادا۔ سارے اسبات میں سر ہلانے لگے اور وہ تناوش کے پاس جانے کے ارادے سے اٹھ گیا۔ خان صاحب خوش ہو جاؤ، 1-2 دن میں ہمیں بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ اخلاق حسین نوشاد آفریدی کو مخاطب تھا۔ کچھ پتہ بھی تو چلے؟ نوشاد آفریدی نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ پاشا کو مکمل طور پر سارا طریقہ کار سمجھا دیا ہے، اب بس اس کے عمل کرنے کی دیری ہے، اور اس کا انحصار کبیر دادا پر ہے کہ وہ کب کوئی بہتر موقع فراہم کرتا ہے۔ منصوبہ ناکام ہونے کی صورت میں کہیں ہم پر بات نہ آ جائے۔ نوشاد نے تشویش ظاہر کی۔ اس بار میں محتاط ہوں، ناکامی کا نتیجہ پاشا ہی بھگتے گا، اور سچ کہوں تو اس کی کامیابی اور ناکامی ہر 2 صورتوں میں فائدہ تو ہمیں ہی پہنچے گا۔ استاد اور شاگرد دونوں میں سے ایک کی کمی بھی ہمارے لیے باعث اطمینان ہوگی۔ نوشاد پریشانی سے بولا، لیکن شاہ جی، اصل مصیبت تو کبیر دادا ہے نا۔ یار امکانی بات کی ہے، فکر نہ کرو، اصل مصیبت ہی سے جان چھوٹے گی۔ اخلاق حسین نے پر اعتماد لہجے میں اسے تسلی دی اور نوشاد آفریدی نے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ جینے کا فلسفہ بھی عجیب ہے، ایک کی خواہشات کی تکمیل دوسرے کی تمناؤں کا گلا گھونٹ کر ہوتی ہے۔ ہرن کی جان جاتی ہے اور شیر کا پیٹ بھرتا ہے۔ شیر زندگی کی بازی ہارتا ہے اور شکاری اپنے کیریئر میں ایک کارنامے کے اضافے کی خوشی مناتا ہے۔ مرنے والے کے گھر صف ماتم بچھا ہوتا ہے اور مارنے والا خوشی کے شادیانے بجا رہا ہوتا ہے۔ پاشا کے گینگ کو کبیر دادا کے گینگ میں ضم ہوئے 5واں دن تھا۔ پاشا زیادہ تر وقت کبیر دادا کی کوٹھی ہی میں گزارتا تھا۔ البتہ کبیر دادا کی گھر آمد کے بعد وہ آوارہ گردی کرنے نکل جاتا تھا۔ ایک رات اپنی کار کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ کبیر دادا کے کار ساتھ لے گیا تھا۔ اس رات کو وہ خاصی دیر لگا کر واپس لوٹا تھا۔ کار گیراج میں کھڑی کر کے وہ کمرے میں سونے چلا گیا۔ رات گئے سونے کے بعد باوجود وہ صبح سویرے ہی جاگ گیا تھا۔ کبیر دادا کے جانے کا وقت قریب آیا تو وہ باہر لان میں آ گیا، مگر مقررہ وقت پر کبیر دادا باہر نہ نکلا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ بے چین ہو کر کبیر دادا کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ آ جاؤ کی آواز سنتے ہی وہ اندر داخل ہوا۔ کبیر دادا شب خوابی کے لباس میں صوفے پر بیٹھا خبریں سن رہا تھا۔ اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ تناوش اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ آئیں بھیا۔ پاشا کو دیکھتے ہی وہ محبت پاش لہجے میں بولی، آج دیر سے جانے کا ارادہ ہے دادا؟ پاشا نے نشست سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ تناوش اس کے لیے تھرموس سے چائے انڈیلنے لگی تھی۔ کبیر دادا نے منہ بناتے ہوئے کہا، کہاں یار، تمہاری بہن کے نرالے منصوبے ہوتے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے اور پورا دن محترمہ نے میرے ساتھ گزارنا ہے۔ ایسے ضد تو نہیں کرتے گڑیا؟ پاشا فوراً تناوش کو سمجھانے لگ گیا تھا۔ ضد تو نہیں کی بھیا، آپ خود انصاف کریں، ہفتے میں 1 دن تو میرا بھی بنتا ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، پاشا کے کچھ کہنے سے پہلے کبیر دادا نے کہا،
اس کی بات مان لی، مگر اس نے کافی دن پہلے ایک وعدہ کیا تھا، اب وہ پورا نہیں کر رہی۔ کوئی وعدہ وغیرہ نہیں کیا تھا۔ تناوش نے انکار میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی تھی۔ پاشا نے بادل نخواستہ پوچھا، کیسا وعدہ؟ کچھ مجھے بھی تو پتا چلے۔ یاد ہے اخلاق حسین کے گھر کی تقریب میں محترمہ میرے ساتھ گئی تھی؟ اس وقت اس نے مجھے موبائل فون پر پیغام بھیجا تھا کہ اسی وقت واپس گھر چلنے پر یہ کسی لونگ لائچی والے گانے پر مجھے رقص کر کے دکھائے گی۔ کل ہی میں نے بخش کو موبائل میں یہ گانا سنتے دیکھا، بس اسے کہا کہ میرے موبائل میں بھی وہ گانا ڈال دے۔ اب صبح سے اسے وہی کہہ رہا ہوں کہ گانا میں لے کر آ گیا ہوں، رقص اس نے کرنا ہے۔ وہ حیا آلود لہجے میں بولی، بھیا ایسے ہی تنگ کر رہے ہیں مجھے۔ کبیر دادا ترنت بولا، کھاؤ قسم تم نے ایسا پیغام نہیں لکھا تھا۔ وہ تو بس مذاق کیا تھا، تناوش جواب دیتے ہوئے ہکلا گئی تھی۔ یہ مسئلہ آپ لوگ خود نپٹائیں، میں چلتا ہوں۔ پاشا مایوس انداز میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ اسی دوران ڈرائیور شہزاد اس کے پاس پہنچ گیا۔ دادا کار کی چابی تو دیں، عظیم صاحب بتا رہا ہے کہ آج کبیر دادا نے کہیں نہیں جانا، تو میں نے سوچا کہ کار کی سروس ہی کروا لوں۔ کل وقت نکال کر کرا لینا، فی الحال رہنے دو، مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پاشا نے چابی اس کے حوالے نہیں کی تھی۔ وہ جی دادا کہہ کر واپس مڑ گیا۔ شام کو کبیر دادا تناوش کو اس کی ماں سے ملوانے لے گیا۔ اس وقت پاشا ڈرائنگ روم ہی میں بیٹھا تھا۔ انہیں تیار ہو کر جاتے دیکھ کر پاشا فوراً کار کو گراج سے نکال کر لے آیا تھا۔ کبیر دادا نے محافظوں کو ساتھ لے جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ان کے گھر سے نکلتے ہی پاشا بھی اپنی کار لے کر نکل آیا۔ پتہ نہیں خراب کھڑی کار کیسے ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کا رخ ساحل والے اڈے کی طرف تھا۔ ایک مخصوص جگہ پر پہنچ کر اس نے موبائل فون نکال کر کبیر دادا کا نمبر ملایا۔ کیا بات ہے پاشا؟ اس نے کال وصول کرتے ہی پوچھا۔ وہ تیز تیز لہجے میں بولا، دادا بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، آپ فوراً ساحل والے اڈے پر پہنچے۔ مگر کبیر دادا کی بات کو کاٹتے ہوئے اس نے بے صبری کا اظہار کیا، آپ جلدی تشریف لائیں، پھر واپس چلے جانا، اب تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے۔ اچھا میں آ رہا ہوں۔ کبیر دادا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد اسے دور سے کبیر دادا کی کار آتی دکھائی دی۔ اس جگہ لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ کبیر دادا کی کار لمحہ با لمحہ قریب آ رہی تھی۔ دوربین نکال کر اس نے کار میں کبیر دادا کے اکیلا ہونے کی تسلی کر لی تھی، اور پھر ہولناک دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کالے رنگ کی مرسڈیز کئی گز فضا میں اچھل کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ کار میں موجود اکیلا وجود گوشت کے لوتھڑوں کی صورت میں کار کے ٹکڑوں کے ساتھ ہی بکھر گیا تھا۔ پاشا نے افسردہ نظروں سے کار کو دیکھا اور موبائل فون نکال کر اخلاق حسین کا نمبر ملانے لگا۔ اس نے کال وصول کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ بہت افسوسناک خبر ہے شاہ جی، کبیر دادا کی کار دھماکے سے اڑا دی گئی ہے، اور بدقسمتی سے وہ اس وقت کار ہی میں موجود تھے۔ جیسے ہی یہ خبر آپ تک پہنچتی ہے فوراً میرے پاس آ کر مجھے بذات خود مطلع کرنا۔ سچ؟ خوشی سے اخلاق حسین کی باچھیں کھل رہی تھیں۔ ہاں شاہ جی، میرا سرپرست، میرا استاد اور میرا بڑا نہیں رہا۔ پاشا نے رابطہ منقطع کیا اور کار کا رخ مخصوص جانب موڑ دیا۔ کبیر دادا کی کوٹھی میں تمام گینگسٹر اپنی بیگمات وغیرہ کے ساتھ جمع تھے۔ پاشا تناوش کو بھی گھر سے لے آیا تھا۔ کبیر دادا کی موت کی خبر سننے کے بعد وہ گمسم تھی۔ مختلف عورتوں نے تعزیت کے بہانے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کسی کی بات کا جواب دیے بغیر وہ خالی خالی نظروں سے تمام کو دیکھتی رہی۔ فرحانہ بھی مغموم صورت لیے وہیں موجود تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے تناوش سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر اس سے رہا نہ گیا۔ تناوش کے قریب پہنچ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ فرحانہ باجی، یہ عورتیں پریشان کیوں نظر آ رہی ہیں؟ اس کے معصومیت بھرے سوال پر فرحانہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ والی باجی کہہ رہی تھی کہ کبیر حادثے میں فوت ہو گئے ہیں۔ اتنی بھولی ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں۔ تناوش نے ایس پی کی بیوی سلطانہ کی جانب اشارہ کر کے کہا تھا۔ وہ سچ کہہ رہی ہیں پگلی۔ فرحانہ کی آنکھیں نم وا ہو گئیں، مگر تناوش اس کی بات پر دھیان دیے بغیر اپنی لے میں شروع رہی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آج پورا دن انہوں نے میرے ساتھ گزارا۔ شام کو ہم امی جان کی طرف سے گئے تھے، وہیں پر انہیں کال موصول ہوئی اور وہ تھوڑی دیر میں لوٹنے کا کہہ کر گئے ہیں، ابھی تک نہیں لوٹے۔ آج تو آنے دو، بالکل بھی بات نہیں کروں گی، دیکھنا کیسے منتیں کرتے ہیں۔ کاش ایسا ہی ہوتا، فرحانہ سسکی۔ اتنے مہمان جمع ہیں، اب تو انہیں آ جانا چاہیے تھا۔ تناوش پریشانی ظاہر کرتے ہوئے بولی، باجی یہ تمام ہماری شادی کی خوشی میں جمع ہوئے ہیں نا؟ فرحانہ اس کی بات کا جواب نہیں دے سکی تھی۔
راحت خالہ کو شاید پاشا نے تمام کے لیے چائے بنانے کا کہا تھا۔ اسے باورچی خانے کی طرف بڑھتا دیکھ کر تناوش کہنے لگی، راحت خالہ، سالن میں خود بناؤں گی، وہ بس آنے ہی والے ہوں گے، صبح ناشتے کے بعد سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ پاشا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب پہنچا۔ چلو گڑیا، تم تھوڑی دیر آرام کر لو۔ تناوش نے پریشانی ظاہر کی، مگر بھیا وہ آ کر خفا ہو جائیں گے کہ مہمان بیٹھے ہیں اور میں سونے کے لیے لیٹ گئی ہوں۔ میں انہیں سمجھا دوں گا۔ پاشا اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے خوابگاہ میں لے گیا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز سے نیند کی گولی نکال کر اس نے تناوش کو کھلائی اور خوابگاہ کا دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ نوشاد اس وقت اخلاق حسین کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، اگر یہ نام نہاد بھائی نہ ہوتا تو چھوکری تو ہاتھ میں تھی۔ اخلاق نے کہا، چلو دیکھ لیتے ہیں پاشا اس کے لیے کیا کرتا ہے، پھر کوئی منصوبہ بندی سوچ لیں گے، فی الحال تو ٹھنڈ رکھو، غریب تازہ تازہ بیوہ ہوئی ہے۔ اسی وقت راحت خالہ تمام کے لیے چائے لے آئی تھی۔ زیادہ تر نے چائے پینے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پاشا تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں گھر واپس لوٹ کر آرام کا مشورہ دے رہا تھا۔ کبیر دادا کی لاش انہیں نہیں ملی تھی، بس گوشت کے چند لوتھڑوں اور کپڑے کی کچھ دھجیوں کو لکڑی کے تابوت میں بند کر کے دفنا دیا گیا تھا۔ تناوش کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر پاشا کو اسے ماں کے پاس بھیجنا پڑا، البتہ اس کی حفاظت کے لیے باقر اور رخسار کو بھی ساتھ بھیج دیا تھا۔ کبیر دادا کی موت کے تیسرے دن تمام گینگسٹرز کبیر دادا کے خفیہ ٹھکانے پر موجود تھے۔ سربراہی کی کرسی خالی پڑی تھی اور اس کرسی کی پشت کو پکڑ کر پاشا تمام کی طرف متوجہ تھا۔ بیٹھک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے کسی ایک کا چناؤ کیا جائے۔ اس زمن میں کاشف دادا کے علاوہ اگر کوئی بھی مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو سامنے آ سکتا ہے، تاکہ بیٹھک کے آغاز سے پہلے مقابلہ کر لیا جائے۔ پاشا نے سوالیہ نظروں سے سب کی طرف دیکھا، مگر کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا تھا۔ کاشف دادا، اگر آپ یہاں آنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس مرتبہ پاشا نے کاشف راجپوت کو دعوت دی۔ کاشف راجپوت کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شکریہ پاشا، مگر میں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں۔ آپ سے پہلے کبیر دادا نے بھی مجھے یہی دعوت دی تھی اور میں نے اسے بھی انکار کر دیا تھا۔ کیا آپ مجھے بیٹھنے کی اجازت دیں گے؟ بیٹھنے سے پہلے پاشا نے ایک مرتبہ پھر کاشف دادا سے اجازت طلب کی۔ کاشف نے کہا، تم میری اجازت کے بغیر بھی بیٹھ سکتے تھے۔ بہرحال عزت افزائی کا شکریہ، پلیز تشریف رکھیں۔ پاشا سربراہی کی کرسی پر نشست سنبھالتا ہوا بولا، ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا۔ شاید آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہو کہ ایک شخص اپنے بوڑھے باپ سے جان چھڑانے کے لیے اس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر پہاڑ پر لے گیا، اور جب وہ باپ کو نیچے پھینکنے لگا تو اس کے ساتھ موجود بیٹے نے کہا، ابو جان رسی دادا کے ساتھ نیچے نہ پھینک دینا۔ باپ نے پوچھا، کیوں بیٹا؟ تو کہا، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو میں بغیر رسی کے آپ کو یہاں تک کیسے گھسیٹ کر لاؤں گا۔ پتہ نہیں اس وقت یہ واقعہ میرے دماغ میں کیوں در آیا۔ خیر، میں کہنے لگا تھا کہ کبیر دادا کا قاتل یا وہ لوگ جو اس کے قتل کی سازش میں شریک تھے، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ باقی چند دن پہلے کبیر دادا نے اس کرسی پر بیٹھ کر کچھ باتیں کی تھیں، وہ سب کو یاد ہوں گی، اس لیے میں دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ بس وہ احکامات اسی طرح جاری رہیں گے۔ اور سب سے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کبیر دادا کی بیوی کو میں چھوٹی بہن نہیں سمجھتا، بلکہ وہ حقیقت ہی میں میری چھوٹی بہن ہے۔ اگر اس کے خلاف کسی کے گندے دماغ میں کوئی غلیظ خیال رینگا، یقین مانو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ میں صرف متعلقہ شخص کو نہیں، اس کے پورے خاندان کو صفائے ہستی سے مٹا دوں گا، بمائے دودھ پیتے بچوں کے۔ یہ میرا آخری اور واضح پیغام ہے، اور یقیناً عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ میری باتوں سے اختلاف رکھنے والا اپنی رائے پیش کر سکتا ہے۔ کسی نے بھی زبان کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 2-3 لمحے انتظار کے بعد پاشا نے کہا، تو بیٹھک ختم ہوئی۔ سارے ایک ایک کر کے وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ صرف کاشف راجپوت وہیں بیٹھا رہا تھا۔ تمام کے باہر جاتے ہی وہ پاشا کو مخاطب ہوا، پاشا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ صحیح کہہ رہے ہو دادا، کبیر دادا کو الوداع کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا، لیکن کیا کرتا، میں مجبور ہو گیا تھا، میرے پاس چناؤ کا اختیار ہی نہیں رہا تھا۔ کاشف نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، جانتے ہو اب تم کتنے کمزور ہو گئے ہو۔ آپ کی موجودگی کے سہارے مجھے حوصلہ دیں گے، ورنہ میں اتنی ہمت نہ کر پاتا۔ کاشف راجپوت چند لمحے اسے گھورتا رہا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، ہوشیار رہنا، کچھ لوگوں کو تم بہت زیادہ کھٹک رہے ہو۔ یہ کہتے ہی وہ چل پڑا۔ اس نے پاشا کا جواب سننے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔
وہ دونوں بیٹھک کے اختتام پر اخلاق حسین کے ٹھکانے پر پہنچے تھے۔ یار مجھے تو پاشا کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، بیٹھتے ساتھ ہی اخلاق حسین نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ نوشاد آفریدی تپتا ہوا بولا، بھاڑ میں گئے تیور، مجھے تو اس پھلجھڑی کا دکھ کھائے جا رہا ہے۔ کبیر دادا جیسے سانپ کو مار کر بھی وہ خزانہ مجھے پہلے جتنا ہی دور دکھائی دے رہا ہے۔ اخلاق حسین اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، فی الحال وہ جذباتی ہے، تازہ تازہ اپنے استاد کو موت کے گھاٹ اتارا ہے حرامی نے، اسے سنبھلنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا، آہستہ آہستہ بھول جائے گا اس حادثے کو بھی اور اپنی منہ بولی بہن کو بھی، تب کچھ کریں گے۔ نوشاد نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، قسم سے میرا تو دل کر رہا ہے اس سے شادی کر لوں۔ بکواس نہ کرو، میں بھی اسی حسینہ کا امیدوار ہوں۔ اخلاق حسین اسے ڈانٹے بنا نہ رہ پایا تھا۔ نوشاد نے منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا چھوڑو یار، یوں ہی دماغ خراب کر دیا فاحشہ نے، جتنی بھی کوششیں کی ہیں اتنا ہی قابو سے باہر ہوتی گئی ہے، پتہ نہیں اس خبیث کبیر دادا سے پہلے اس پر میری نظر کیوں نہیں پڑی تھی۔ ٹھیک کہا خان صاحب، فی الحال اس کے خیال کو چھوڑنا ہی پڑے گا، پاشا کی دھمکی نظر انداز کر دینے کے قابل نہیں ہے۔ اخلاق حسین نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا۔ تو اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ پاشا اس وقت تناوش کے گھر میں ماں بیٹی کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، رخسار اور کبیر بھی وہاں قریب ہی موجود تھے۔ تناوش نے کہا، ہم کراچی سے کہیں اور منتقل ہونا چاہتے ہیں بھیا، آپ بس ہمارے گھر کا سودا کروا دیں اور کسی دوسرے شہر میں سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ دیں۔ حیرت انگیز طور پر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، چند لاکھ کے گھر کی فکر کیوں کرتی ہو؟ تمہیں کبیر دادا کے ترکے میں چھوڑے ہوئے کروڑوں روپے ملیں گے، ایک پائی بھی نہیں لوں گی بھیا، بلکہ کبیر نے جو کچھ میرے لیے خریدا تھا وہ بھی یہیں چھوڑ جاؤں گی، سوائے چاندی کے اس چھلے کے۔ اس نے انگلی میں پہنے ہوئے چھلے کو ہونٹوں سے لگایا۔ مگر کیوں؟ پاشا حیران رہ گیا تھا۔ کیونکہ ہمیں حرام کا ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے بیٹا۔ خاموش بیٹھی بشرا نے منہ کھولا۔ جیسا آپ چاہیں ماں جی۔ پاشا تناوش کی نسبت سے اسے ماں جی ہی کہنے لگا تھا۔ تناوش نے بےتابی سے پوچھا، تو کب تک ہو جائے گا؟ امید ہے پرسوں تک میں آپ دونوں کو بھجوا دوں گا۔ تناوش نے کہا، میں بے چینی سے منتظر ہوں۔ تناوش کی بے صبری پر پاشا مسکرا دیا تھا۔ گڑیا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جہاں اتنا برداشت کر لیا وہاں 2 دن اور سہی۔ تناوش نے دکھی لہجے میں امید ظاہر کی، بھیا شاید کبھی ایسا وقت آئے کہ آپ کو میری بے صبری کا ادراک ہو۔ مجھ پر جو بیت رہی ہے اس سے میں یا میرا رب ہی واقف ہے۔ جانتا ہوں۔ پاشا نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر تم یہ نہیں جانتی کہ آپ لوگوں کے جانے کے بعد میں کتنا اکیلا اور تنہا رہ جاؤں گا۔ تناوش افسردگی سے مسکرائی، اس بارے ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہو، کہہ کر پاشا نے بشرا کے سامنے سر جھکا دیا۔ بشرا نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جیتے رہو بیٹا، اور پاشا وہاں سے باہر نکل گیا۔ رخسار اور باقر اس وقت دروازے پر کھڑے ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ باقر نے کہا، مجھے 100% یقین ہے کہ کبیر دادا کے قتل میں پاشا دادا کا ہاتھ ہے۔ نہ جانے باجی کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی؟ رخسار اسے سمجھاتے ہوئے بولا، یار چھوٹی سی لڑکی ہی تو ہے، اسے ان چال بازیوں کا کیا پتا، اور ویسے اسے معلوم ہو بھی جائے تو کیا کر لے گی؟ باقر نے کہا، کم از کم پاشا کے چہرے پر موجود نقاب تو ہٹ جائے گی۔ کتنے خلوص اور معصومیت سے وہ اسے بھائی کا درجہ دیے ہوئے ہے، بیچاری کو اس منافقانہ رشتے سے تو نجات ملے گی۔ رخسار نے مشورہ دیا، چھوڑو یار، پہلے ہی غریب کا بھائی قتل ہو گیا تھا، اس نے پاشا سے دل بہلایا ہوا ہے، رہنے دو یہ رشتہ اس کے پاس۔ باقر نے کہا، میں اسے اشارے کنائے میں 2-3 دفعہ اس طرف متوجہ کر چکا ہوں، مگر اتنی بھولی ہے اس کی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تم نے ضرور مرنا ہے بے وقوف، رخسار نے اسے ڈانٹا، آئندہ ایسی کوشش بھی نہ کرنا۔ اس وقت تو باقر خاموش رہا، مگر اس کا ارادہ تبدیل نہیں ہوا تھا۔ رات کو اسے تناوش سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ ان دونوں میں سے آدھی رات تک ایک آدمی جاگ کر دروازے پر موجود رہتا، جبکہ دوسرا صحن میں چارپائی بچھا کر لیٹ جاتا۔ تناوش اور اس کی ماں کمرے ہی میں سوتی تھی۔ رات کے وقت تناوش عموماً صحن میں نکل کر گھومنا شروع کر دیتی۔ اس وقت بھی تناوش بے چین ہو کر کمرے سے باہر نکلی اور صحن میں چکرانے لگی۔ باقر ہمت مجتمع کرتا ہوا اس کے قریب پہنچا، باجی ایک بات کہنا تھی۔ کہو بھائی، وہ چونکتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پہلے آپ وعدہ کریں کہ یہ بات آپ کے اور میرے درمیان راز رہے گی۔ باقر نے اپنی حفاظت کی گنجائش باقی رکھنا چاہی۔ شاید آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کبیر کی موت میں بھیا ملوث ہے نا؟ نہ جانے اس نے کیسے اتنا صحیح اندازہ لگا لیا تھا۔
وہ ہکلایا، جی باجی یہی بات ہے۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، کبیر اس وقت یہیں میرے گھر ہی میں موجود تھے جب انہیں کال موصول ہوئی کہ جلدی سے ساحل والے اڈے پر پہنچے، اور یہ کال بھیا نے کی تھی۔ باقر نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا، تو آپ پہلے دن سے یہ جانتی ہیں؟ ہاں، اس نے افسردہ انداز میں سر ہلا دیا۔ پھر پاشا دادا کو باور کیوں نہیں کرایا؟ وہ جانتے ہیں کہ مجھے اس بارے سب معلوم ہے، لیکن مجھے وہ چھوٹی بہن ہی کی طرح چاہتے ہیں۔ ان سے دشمنی مول لے کر میں کبیر کو واپس تو نہیں لا سکتی، البتہ بھائی کو اور ان کی ہمدردیوں کو تو کھو دوں گی۔ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں مکمل طور پر بے آسرا رہ جاؤں؟ نہیں باجی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ باقر گڑبڑا گیا تھا۔ بھائی، آپ کی ہمدردی پا کر اچھا لگا، اور اگر میری خوشی عزیز ہے تو کبھی بھیا کے ساتھ غداری نہ کرنا۔ باقر سر جھکا کر خفیف سا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اتنا کچھ جانتی ہوگی۔ اس کے حوصلے اور ہمت سے بھی وہ خاصا متاثر ہوا تھا۔ محبت کرنے والے شوہر کو کھو کر بھی اس کے اعصاب کسی جہاں دیدہ عورت کی طرح کام کر رہے تھے۔ تناوش سے ملاقات کے دوسرے دن رات کے 2 بجے پاشا کو ایک گمنام نمبر سے کال وصول ہوئی۔ اس کے ہیلو کہتے ہی دوسری جانب سے ایک شناسا آواز ابھری، میں 3 بجے تک پہنچ جاؤں گا، میں منتظر ہوں۔ رابطہ منقطع کر کے وہ سرعت کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی کار میں تناوش کے گھر کی طرف روانہ تھا۔ تناوش کے گھر کے سامنے کار رکتے ہی باقر نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ آٹومیٹک رائفل اس نے تیار حالت میں پکڑی ہوئی تھی، مگر کار سے پاشا کو اترتا دیکھ کر اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ رخسار کو اٹھاؤ اور دونوں واپس کوٹھی پر پہنچو۔ پاشا نے اندر گھستے ہی اسے حکم دیا۔ جی دادا کہہ کر وہ سوئے ہوئے رخسار کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش بھی ان کی آواز سن کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ بھیا، اس نے سوالیہ انداز میں پکارا۔ ہاں گڑیا، میں ہوں۔ امی جی کو بھی جگا دو، آپ لوگ ابھی یہاں سے روانہ ہوں گے۔ جی بھیا۔ تناوش کے لہجے میں شامل خوشی باقر اور رخسار کو حیران کر گئی تھی، مگر وہ زیادہ سوچنے کی زحمت کیے بغیر گھر سے باہر نکل گئے۔ گلی سے نکلتے ہی انہیں خالی رکشہ مل گیا تھا۔ ان دونوں کے غائب ہوتے ہی پاشا ماں بیٹی کا ہاتھ پٹانے کے لیے کمرے میں داخل ہوا، مگر وہ پہلے سے سارا سامان سمیٹ چکی تھی۔ یہ کام وہ سرے شام ہی سر انجام دے چکی تھی۔ کتنی دیر ہے بھیا؟ تناوش نے بے صبری سے پوچھا۔ 3 بجے تک تمہیں لینے کے لیے گاڑی پہنچ جائے گی۔ تناوش نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی سکرین روشن کرتے ہوئے وقت دیکھا۔ 3 بجنے میں چند منٹ ہی رہتے تھے، اور پھر اس کی سماعتوں نے گلی میں گاڑی کے رکنے کی آواز سنی۔ وہ بے صبری سے دروازے کی طرف بھاگی۔ پاشا اور بشرا اس کی حالت دیکھ کر ہنس پڑے تھے۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکی۔ اسی وقت دروازے کو دھکیلتا ہوا شلوار قمیض میں ملبوس ایک لمبا تڑنگا شخص اندر داخل ہوا۔ تناوش اس کی طرف یوں بڑھی جیسے لوہا مقناطیس کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں تھی۔ کبیر! تناوش کے لہجے میں محبت، بے صبری، بےتابی، خلوص اور نہ جانے کون کون سی کیفیات شامل تھیں۔ کبیر کی جان! آنے والے نے محبت بھرے انداز میں اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اس کو اٹھا لیا۔ وہ پھول کی طرح ہلکی پھلکی تھی۔ اسے سر سے بلند کر کے وہ ہنسا۔ مجھے یاد کیا تھا؟ تناوش نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، بھولے ہی نہیں تھے، یاد کیا کرتی؟ اچھا، ابھی وقت نہیں ہے، ہم نے کافی لمبا سفر طے کرنا ہے۔ اسے نیچے اتار کر وہ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پاشا کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی وہ اس سے لپٹتے ہوئے رو پڑا۔ ارے پاگل، روتے کیوں ہو؟ کبیر دادا نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ پاشا نے سسکی بھری۔ آپ نے میرے کبیر دادا کو مار دیا۔ کبیر دادا آپ دیدہ ہو کر بولا، ہاں، مگر اس کے بدلے تمہیں بڑے بھائی کا تحفہ بھی تو دیا ہے۔ بھیا، آپ لوگوں کی بہت یاد آئے گی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کبیر دادا کو بھائی کہا تھا۔ کبیر دادا نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر علیحدہ کیا۔ خوب دیکھ بھال اور سمجھداری سے وقت گزارنا۔ جی بھیا، اس نے اصبات میں سر ہلا دیا۔ چلو سامان گاڑی میں رکھو۔ پاشا کو کہہ کر وہ بشرا کی جانب بڑھا۔ ماں جی آپ تیار ہیں؟ ہاں بیٹا، پچھلے کئی دنوں سے منتظر تھی، اور اس پگلی سے تو ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ اچھا ہے، تمہارا نیا موبائل فون نمبر اس کے پاس نہیں تھا، ورنہ ضرور بھانڈا پھوڑ دیتی۔ ماں جی لگا لیں شکایتیں، دیکھ لوں گی آپ کو۔ تناوش نے دھمکی دینے میں دیر نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سوزوکی وین میں اپنا سامان منتقل کر چکے تھے۔ پاشا سے ایک بار پھر محبت بھرے انداز میں مل کر کبیر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تناوش بھی بے ساختہ پاشا کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ بھیا اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ تم بھی۔ اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیر کر پاشا نے اس کے لیے اگلی نشست کا دروازہ کھول دیا۔
آنکھوں میں نمی لیے وہ اچک کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بشرا پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ الوداعی ہاتھ لہرا کر کبیر نے وین آگے بڑھا دی۔ پاشا وین کے موڑ مڑنے تک وہیں کھڑا وین کی عقبی بتیوں کو گھورتا رہا۔ اس کے دماغ میں ہفتہ بھر پہلے تناوش سے ہونے والی ملاقات کا منظر تازہ ہوا۔ بھیا آپ کہاں ہیں؟ چائے پیتے ہوئے اس سے تناوش کی کال موصول ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا میں اپنے کمرے میں ہوں، کیا دادا چلے گئے ہیں؟ ہاں، تناوش کا جواب اثبات میں تھا۔ اچھا میں آ رہا ہوں کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور پھر چائے کی پیالی ختم کیے بغیر اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔